بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا سوال پروگرام کے ساتھ میں ہوں اقرار احمد عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو۔ ناظرین محترم، اس وقت ہم بے شمار معاشرتی مسائل کا شکار ہیں۔ ان بہت سارے معاشرتی مسائل کا تعلق نکاح شادی بیاہ سے ہے، اور ان میں ایک اہم ترین مسئلہ طلاق کا بڑھتا ہوا رجحان ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں طلاق ایک ناسور کی شکل اختیار کر چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صحابہ اکرام کو صلح اور صفائی کی دعوت دی۔ قرآن مجید نے وعاشروہن بالمعروف کہہ کے عورتوں کی سفارش کی کہ انہیں طلاق نہ دو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ قرآن نے سمجھایا بھی۔ طلاق ایک مسلم معاشرے کا اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کا رجحان آئے دن بڑھتا جا رہا ہے، تناسب بڑھتا جا رہا ہے۔ آج ہم اسی عنوان پہ گفتگو کریں گے اور جائزہ لیں گے کہ کیا وجوہات ہیں، عوامل کیا ہیں، کیا اسباب ہیں، طلاق کا رجحان بڑھتا کیوں جا رہا ہے۔ اس انتہائی اہم ترین موضوع پہ آج ہمیں جوائن کریں گے فون کال پہ انڈیا نئی دلی سے محترم جناب شاہ اجمل فاروق ندوی صاحب۔ آپ ریسرچ سکالر بھی ہیں اور ماہنامہ المؤمنات لکھنؤ کے چیف ایڈیٹر ہیں۔ آپ نے تقریباً 10 کتابیں تصنیف کی ہیں اور 120 مقالہ جات بھی لکھے ہیں۔ ان کے علاوہ ہمیں محترم جناب نیاز اللہ نیازی صاحب اسلام آباد سے جوائن کریں گے۔ نیاز اللہ نیازی صاحب معروف وکیل ہیں اور بار ایسوسی ایشن اسلام آباد کے صدر بھی رہے۔ اس وقت سپریم کورٹ کے سینئر وکلاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ ہمیں معروف مذہبی سکالر عالم دین محترم جناب مولانا عبدالرؤف محمدی صاحب جوائن کریں گے۔ مختلف ٹی وی چینلز پہ مذہبی پروگرامات، مولانا عبدالرؤف محمدی صاحب کی ایک پہچان ہے، بلکہ مذہبی پروگرامات کو ایک نیا رخ دینا میں سمجھتا ہوں آپ کا خاصہ ہے۔ ان کے علاوہ ہمیں معروف مذہبی سکالر، معروف عالم دین حضرت مولانا مفتی مجیب الرحمان صاحب جوائن کریں گے راولپنڈی سے۔ تو ناظرین محترم، طلاق ایک انتہائی حساس مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں طلاق کو حلال چیزوں میں سب سے مبغوض ترین چیز قرار دیا گیا ہے۔ نکاح اسلامی معاشرے کا ایک حسن ہے، اور اس نکاح کا قائم رہنا سونے پہ سہاگا ہے۔ طلاق چونکہ حلال ہے، اس لیے اس کا وقوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا۔ متعدد صحابہ اکرام، متعدد صحابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے تھے جنہوں نے، کسی خاتون نے یا تو طلاق لی یا کسی صحابی نے طلاق دی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کبھی بھی پسند نہیں فرمایا۔ خود قرآن مجید نے اگر معاملات بگڑ جائیں تو اس کا ایک حل بتایا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، کہ اگر حالات بگڑ جائیں اور معاملات اس حد تک آگے بڑھ جائیں، اختلافات اس حد تک آگے بڑھ جائیں کہ میاں اور بیوی آپس میں صلح نہ کر سکیں، تو فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک مرد کے گھر کا فرد اور ایک عورت کے گھر کا فرد، یا کچھ مرد کے گھر کے افراد اور کچھ عورت کے گھر کے افراد بیٹھ کے اس معاملے کو باہمی صلح اور باہمی رضامندی کے ساتھ طے کریں، کہیں ان دونوں میں تفریق پیدا نہ ہو جائے۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما۔ تو اس وقت
ہمیں ٹیلی فون کال پہ جوائن کیا ہے نئی دلی سے محترم جناب شاہ اجمل فاروق ندوی صاحب نے. میں اولاً ان کا شکریہ ادا کروں گا ہم اپنے پروگرام میں شمولیت کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم شاہ اجمل فاروق ندوی صاحب میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج ہمارے پروگرام کا عنوان ہے معاشرے میں طلاق کا بڑھتا ہوا رجحان، اور ہم اس کے اسباب اور عوامل کا جائزہ لے رہے ہیں، اس کے حل کی طرف جانے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ انڈین مسلم معاشرے میں طلاق کا رجحان کس حد تک ہے؟ ہاں، ہندوستان میں اصل میں ہندوستانی معاشرے میں طلاق کا رجحان پھیلا ہے. اس درمیان جو نیا زمانہ شروع ہوا ہے، ترقیاں ہوئی ہیں جی، لیکن اس میں جو ہمارے سامنے جو سروے رپورٹس ہیں اس کی روشنی میں جو ہم دیکھتے ہیں تو ایک یہ گنا اطمینان ہمیں محسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ ہندوستانی مسلمانوں میں دوسرے مذہب کے لوگوں سے، بالخصوص ہندوؤں سے طلاق کا رجحان کم پایا جاتا ہے. جی، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انڈیا میں بہت ہی ٹاپ موسٹ یونیورسٹیز میں سے جواہر لال یونیورسٹی ہے، JNU اسے کہا جاتا ہے. اس میں زویا حسن انہوں نے پروفیسر ہیں، اور ریتو مینن، ان دونوں نے ایک وقت سروے کیا تھا. اس سروے میں انہوں نے 12 اسٹیٹس اور 40 ڈسٹرکٹس کا جو ہے 9641 9641 اتنی عورتوں کا انہوں نے سروے کیا تھا. اور اس سروے میں خاص بات یہ تھی کہ 80% جو تھی مسلمان عورتیں تھیں اور 20% ہندو تھیں. لیکن اس کا جو نتیجہ آیا ہے اس کا نتیجہ وہ یہ آیا تھا کہ مسلمانوں میں طلاق کا ریشو جو ہے وہ 0.41 ہے، اور اس کے بالکل برعکس کہہ لیں آپ کہ حالانکہ وہ تعداد میں کم بھی تھی ہندو خواتین، 80 اور 20 تھیں، 20 ہندو تھیں 20% اور 80 مسلمان تھیں، لیکن اس کے باوجود مسلمان عورتوں میں طلاق کا ریشو تھا 0.41 اور ہندو عورتوں میں طلاق کا ریشو تھا 0.47. تو یہ دیکھ کر ہمیں ذرا اطمینان ہوتا ہے دیکھ کر کہ الحمدللہ مسلمانوں میں طلاق کا ریشو دوسرے مذاہب کے لوگوں سے کم ہے، لیکن اس کے باوجود جو رجحان بڑھ رہا ہے اور جو موجود ہے وہ بھی کیوں ہے، یہ واقعی فکر کی بات ہے. اور ایسا نہ ہونا چاہیے، اس کے تدارک کی بہرحال کوشش ہونی چاہیے. محترم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ طلاق کا رجحان کس عمر کے لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے؟ ہاں، یہ طلاق کا رجحان جو ہے اس سلسلے میں میں نے کئی وہ رپورٹ نکالی تھی لیکن اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. تو اس میں عام طور پر یہ لکھا ہے کہ 30 سے 38 کی عمر کے درمیان کے طلاق جو ہے اس درمیان زیادہ طلاق کے واقعات ہوتے ہیں، 30 سے 38. جی، تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ ہاں، اس کی دیکھیے بہت ساری وجوہات ہیں اور عام طور پر بیان بھی کی جاتی ہیں. مثال کے طور پر ایک وجہ بیان کی جاتی ہے کہ دین سے جہالت ہے، دین کے سلسلے میں دین سے کی طرف سے لا علمی ہے، اور عام طور پہ لوگ غصے پہ قابو نہیں رکھ پاتے. لیکن میں اس کو زمانے کے لحاظ سے، آج کے زمانے کے لحاظ سے دیکھتا ہوں تو 2 بڑی وجہ میں خاص طور پہ اگنور کرتا ہوں. ایک پہلی وجہ جو ہے میری نظر میں وہ تربیت کی کمی ہے. بظاہر لگتا ہے کہ تربیت کی کمی کیا ہے، شادی کی تو ماں باپ کا معاملہ تو ختم ہو گیا، لیکن حقیقت میں ماں باپ کو چاہیے کہ زندگی کا ایک بہت بڑا مرحلہ جب شروع ہو رہا ہے آدمی کا، تو اس میں اس سے پہلے اس بات کو واضح کیا جائے کہ شادی کیوں کی جا رہی ہے، لڑکے کے اوپر بھی لڑکی کے اوپر بھی. اور یہ قرآن کی اصطلاح قوام جو ہے، لفظ قوامیت، اس کا مطلب اچھی طرح سے واضح کیا جائے کہ دیکھو بیٹا، قوام کا ہونے کا مطلب یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. صرف یہ نہیں کہ تم جو اس کے نگراں ہو اور لٹ لیے کھڑے ہو ہمیشہ اس کے سر پہ، بلکہ یہ سب تمہارے اوپر فرائض بھی ہیں، یہ سب ذمہ داریاں بھی ہیں تمہاری، اور یہ سب تمہارے حقوق ادا کرنے ہیں اور اپنے بھی نفس کو بھی مارنا ہے. اسی طرح سے لڑکی کو بھی سمجھایا جائے کہ شادی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں بالکل اپوزٹ چیز نظر آتی ہے، بچیوں کی تربیت کی جاتی ہے، ساس سے دبنا مت، نندوں سے دبنا مت، وہ یوں کہے تو اس کو یوں کر دینا، اور اس معاملے میں یہ مت کرنا، وہ مت کرنا. ابھی آپ کو بتاؤں بہت شارٹلی کہ ایک صاحب نے ایک رشتہ نہیں کیا، شریف زادے ہیں، بہت اعلیٰ خاندان کے ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ صرف اس لیے نہیں کیا کہ ان کی جہاں بیٹی کا انہوں نے رشتہ کیا تھا ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں موبائل رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی. صحیح، اس وجہ سے انہوں نے رشتہ نہیں کیا. تو اس طرح کی تربیت جو ہے ہمارے ہاں جو ہو رہی ہے یہ بہت ہی سخت نقصان دہ ہے. اور دوسری وجہ مختصر طور پر کر دوں یہ ہے کہ معاشرے میں جو یہ ہمارے ہاں جب سے سرمایہ دار نظام آیا ہے تو ایک عجیب سی ہوڑ لگی ہوئی ہے. اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں خود پسندی، بلکہ کہنا چاہیے خود پرستی پیدا ہو گئی ہے کہ اپنے خلاف بات صحیح ہو یا غلط ایک لفظ بھی سننا ہم گوارا نہیں کرتے.
نہ مرد گوارا کرتا، نہ عورت گوارا کرتی، نہ عورت کے سامنے، بیوی کے سامنے بلکہ کہنا چاہیے، نہ فرما برداری رہتی ہے شوہر کی، نہ مرد اپنے قوامیت کی ذمہ داری ادا کر پاتا ہے اس جی خود پرستی کے نتیجے میں، کہ وہ بھول جاتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. جی ذرا سی مرضی کے خلاف بات ہوئی اور ہم ہتھے سے اکھڑ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو بالکل تہز نہز کرنے کے اوپر پہ آ جاتے ہیں. تو ہمارے لحاظ سے یہ دو وجہیں زیادہ اہم ہیں جی جی موجودہ حالات میں، محترم، ہم ایک اپنے تربیت کی کمی ہم بہت سارے اور معاشروں بڑھتی ہوئی خود پرستی. سوری آپ کی بات کٹ گئی. ہم بہت سارے معاشروں میں دیکھتے ہیں کہ جب رشتہ کیا جاتا ہے تو رشتہ کرتے وقت اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا، کف کا خیال نہیں رکھا جاتا، اپنی برابری کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور کچھ ایسی وجوہات کی بنا پر رشتہ کیا جاتا ہے جو بعد میں آپس میں بن نہیں سکتی اور طلاق کا سبب بن جاتا ہے. کیا آپ کے ہاں بھی ایسا ہے؟ جی ہاں، بالکل بالکل ایسا ہے. اب عام طور پہ لوگ جو ہیں صرف وہ ظاہری چیزوں کو، یعنی ان چیزوں کو جن سے حضور نے فرمایا تھا، بالکل نبوی اصول جو ہے وہ واقعی ایسا ہے کہ قیامت تک چلتا رہے گا اور ہر معاشرے میں چل سکتا ہے، لیکن ہم لوگوں نے بالکل اس کو الٹ دیا. فسفر بذات دین جو ہے وہ تو بالکل پیچھے رکھ دیا کہ دین وین تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. اب ہمارے ہاں بھی عام طور پہ کیا ہے، سب سے پہلے مال دیکھو، مال ہے کہ نہیں ہے. اب چاہے وہ اس میں معاشرت میں طرز زندگی میں کتنا ہی فرق کیوں نہ ہو، لیکن ہم بالکل اس میں صرف دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں. عام طور پہ لڑکیاں ڈھونڈی جاتی ہیں، لڑکا چاہے کیسا بھی ہو، لورا لنگڑا کالا پیلا جیسا بھی ہو، بھائی ہم بالکل آدمی کرتے بالکل قلو فکرہ چاہیے اسے اور حسن کی پری چاہیے. تو یہ دیکھ کر ہم کرتے ہیں. اس طرح کی بے شمار مثالیں ہم معاشرے میں سے نکال سکتے ہیں کہ ان دو وجہوں سے، خاص طور پر مال اور لڑکوں میں مال اور لڑکی کی طرف سے حسن، تو جب یہ دیکھا جاتا ہے تو اس میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، بے شمار مفاسد اس میں پیدا ہوتے ہیں. جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان بہت سارے مسائل کا حل ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے، ایک سکالر ہونے کی حیثیت سے آپ معاشرے کو ان مسائل کا حل کیا دیتے ہیں؟ معاشرے میں مسائل کا حل دیکھیے وہ صرف یہ ہے کہ بہت ہی جتنی زیادہ ہو سکے ہم ایک عام ہے یہ کہ عام طور پہ آدمی، وہ عام طور پہ ہمارے یہاں ہوتا بھی رہتا ہے الحمدللہ. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہمارے یہاں سب سے بڑا، سب سے متحدہ، متفقہ اور تمام مسالک کا، تمام مکاتب کا، تمام فرقوں کا ایک ادارہ ہے متحدہ. وہ اس سلسلے میں اصلاح معاشرے کی تحریک مستقل چلاتا رہتا ہے. دوسری تمام تنظیمیں اصلاح معاشرے کی تحریک چلاتی ہیں، لیکن میرے خیال سے ایک عملی تدبیر اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ جس جگہ یہ ہو، شادی ہونے والی ہو، ہمیں پتا ہو کہ اس گھر میں اب شادی کا موقع آنے والا ہے، تو ایسی چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بن جائیں محلوں میں، جو 2-3 فکر مند حضرات اس طرح کے کام کریں اور جا کر اس سے ملیں جس کے ہاں رشتہ ہونے والا ہے، چاہے لڑکی والے ہوں چاہے لڑکے والے ہوں، اور پھر ان کو باتیں سمجھائیں جو شریعت کی چیزیں ہیں. اب اس میں ہم ظاہر بات ہے یہ تو بہت مشکل ہوگا کہ ہم پورا کا پورا 100% رشتہ کرنے سے لے کے رخصتی کرنے تک اور رخصتی کے بعد کی جو رسمیں ہیں ان سب کو ہم ختم کر کے 100% اسلامی شادی کر دیں، یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا آج کے ماحول میں. لیکن اس میں جتنا زیادہ ہم کر سکتے ہیں یا کم سے کم اگر ہم یہ کہیں گے کہ بھائی کم سے کم آپ اپنی بیٹی کو ذرا کچھ بات کرنے دیجیے ہم لوگوں کو پردے کے پیچھے سے، یا اپنے بیٹے سے ذرا ملنے دیجیے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے، ہم اس کو کچھ باتیں سمجھانا چاہتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ برے سے برا آدمی بھی مسلمان معاشرے کا وہ اس کو منع کرے گا. ہم اس کو بیٹھ کے اس کو سمجھائیں، اس کے حقوق فرائض قرآن سنت کی روشنی میں واضح کریں. بہت چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کو سناؤں. ایک صاحبہ کے یہاں پہ نکاح پڑھانے کے موقع ملا مجھے. میں نے نکاح پڑھایا تو معمول میں نے بنا رکھا ہے کہ اس جب نکاح پڑھا دیتے ہیں تو اس کے بعد جو 3 آیتیں ہیں قرآن میں، مسنون آیتیں جو ہیں، ان کی بہت مختصر سی گھڑی دیکھ کر 5 سے 7 منٹ میں اس کی تشریح بھی کر دیتا ہوں ساتھ میں نکاح کے ساتھ ساتھ. تو جب نکاح کا ختم ہو گیا، کھانا کھانے لگا، تو ایک صاحب اچھی عمر کے 60-65 سال کی عمر کے وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ مولانا اگر یہ معاملہ آپ کے ساتھ جو آپ نے جو یہاں کیا ہے، اگر یہ ہمارے نکاح خانے ہمارے ساتھ کیا ہوتا تو واقعی میری زندگی میں بہت سارے مسائل ایسے نہ پیش آتے جو بعد میں پیش آئے. اللہ اکبر، بہت اچھے. بہت شکریہ محترم جناب شاہ اجمل فاروق صاحب، آپ نے بڑی قیمتی گفتگو کی، اور خصوصاً شاید اس سے پہلے ہمارے سامنے انڈین معاشرے کا وہ رخ نہیں تھا جو رخ آپ نے ہمارے سامنے پیش کیا. یقیناً جو صورتحال آپ نے بتائی ہے، انڈین معاشرے میں نسبتاً دوسرے علاقوں کے طلاق کا رجحان بہت کم ہے، اور جو نشاندہی آپ نے کی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ مادیت پرستی ہے. مادیت پرستی میں ہم آج رشتہ کرتے وقت اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹے کی یا اپنی بیٹی کی زندگی آباد کرنی ہے. وقت گزر جاتا ہے اور بسا اوقات ہم ایک ظاہری چمک کو دیکھتے ہیں جو چمک کچھ ہی عرصے کے بعد زائل ہو جاتی ہے، چاہے وہ چمک دولت کی ہو، چاہے وہ چمک جائیداد کی ہو، چاہے وہ چمک حسن کی ہو، چاہے وہ چمک دنیا کے دیگر
مادوں کی ہو، مگر اصل چیز انسان کے اندر اخلاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو کسی بھی عورت یا مرد کا انتخاب کرنے کا اپنے احکامات یا اپنے ارشادات میں فرمایا، اس کے انشاءاللہ العزیز ہم بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ موجود ہیں سینئر وکیل محترم جناب نیاز اللہ نیازی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم نیاز اللہ نیازی صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں معاشرے میں بڑھتے ہوئے طلاق کے رجحانات پہ، اس کے اسباب کیا ہیں، عوامل کیا ہیں، اور اگر ہم معاشرے کو اس کا حل دینا چاہیں تو ہمارے پاس اس کا حل کیا ہے۔ تو آپ ایک وکیل کی حیثیت سے پہلے تو یہ بتائیں کہ معاشرے میں طلاق کا جو رجحان بڑھتا جا رہا ہے اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آج کل کورٹ جو ہے، کورٹ میرج کا جی وہاں بہت زیادہ رجحان ہے کورٹ میرج کا، جی کیونکہ ولی کے بغیر جو میرجز ہوتی ہیں جی وہ لوگ اپنے طور پہ ایموشنل بیسس پہ، بچے جو ہوتے ہیں وہ ایموشنل بیسس پہ شادیاں کرتے ہیں، جی اور وہ کورٹ میرج کی شادیوں کا جو نتیجہ ہوتا ہے، رزلٹ، وہ ٹھیک نہیں ہوتا، جی کیونکہ وہ جذبات کی بنیاد پہ شادیاں ہوتی ہیں، جی تو بعد میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور دونوں فیملیز ایک دوسرے سے فیملیئر نہیں ہوتی، تو وہ اکثر شادیاں پھر اس طرح طلاق کے نتیجے میں پہنچتی ہیں۔ جی اور دوسری بات ہے کہ ذہنی ہم آہنگی ہونا بڑی ضروری ہے۔ اگر کسی دونوں شادی والے مرد عورت میں ذہنی ہم آہنگی نہ ہو جی اور ان کے کلچر کا آپس میں ڈفرینس ہو تو وہ شادیاں بھی بہت آگے تک نہیں جاتی۔ جی پھر ہمارے آج کل کے جو حالات ہیں، جو فیس بک ہے اور موبائل ہے، جی اس میں لوگوں کو زیادہ ورغلایا جاتا ہے اور لوگوں کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے، اور لوگوں کے جو شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ جی ہاں ارلی ایج کی شادیاں جو ہیں، بہت ارلی ایج کی، وہ بھی کئی چیزیں پیدا کرتی ہیں جس سے طلاق کا رجحان پیدا ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو چوتھا کامن پوائنٹ ہے وہ ہوتا ہے کہ اکنامک جو آپ کے معاشی مسائل ہیں، جی وہ آپ اس کو کور نہیں کر سکتے، وہ آدمی، اور وہ بھی طلاق کے نتیجے میں پہنچتی ہیں۔ جی تو اس وجہ سے، اور پھر دوسرا ہے کہ لوگوں کو فیملی میں جو جہیز کا ہے، جو اسلام میں اس طرح چیزیں نہیں ہیں، وہ اتنا برڈن کر دیتے ہیں، اور پھر بعد میں اگر وہ کوئی عورت آپ کے ساتھ چیزیں نہیں لے کے آتی اتنی جہیز کی، جی تو اس کو اس خاندان کے اندر وہ اس طرح کی چیزیں بن جاتی ہیں جو بھی طلاق تک پہنچتی ہیں۔ جی جی محترم نیاز اللہ نیازی صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ ایک وکیل کی حیثیت سے ایک عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں، بڑا نام اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طلاق کے حوالے سے کورٹ میں کس طرح کے کیس سب سے زیادہ آتے ہیں اور کس عمر کے لڑکیوں اور لڑکیوں کے آتے ہیں؟ ایک تو میں نے بتایا نا کہ جو کورٹ میرجز کے ہوتے ہیں، جو خود شادیاں کرتے ہیں، جس میں ولی، دیکھیں اسلام میں بھی ہے ولی کے مقرر ہونے سے شادی، ہمارے حنفی لا میں بھی ہے کہ ولی کا ہونا ضروری ہے۔ جو خود شادیاں کرتے ہیں وہ عموماً کورٹ میں مسائل آ جاتے ہیں، جی اور پھر اس طرح کے کورٹ میں مسائل خلا کی بیس پہ زیادہ ڈگریاں ہو جاتی ہیں، جی تنسیخ نکاح کے دوسرے اس پہ ہوتا ہے، جہیز پہ ہوتا ہے، مینٹیننس پہ ہوتا ہے۔ جی تو کورٹ میں جہاں ہمارے پاس تو بہت زیادہ فیملی میٹر آتے ہیں، جی اور عموماً خلا کی بیس پہ آ جاتے ہیں جی کہ جی ہمیں، کیونکہ ہم یہ شادی کو نہیں چلا سکتے، جی اور ہمیں یہ کورٹ سے طلاق کی، خلا کی بیس پہ ڈگری لیتے ہیں۔ جی جی ادروائز تنسیخ نکاح کے بھی آتے ہیں جی جس میں مینٹیننس کا ہوتا ہے، اور آپ اس کی بیس پہ ہوتا ہے کہ کوریلٹی کی بیس پہ ہوتا ہے، اس طرح کی ہوتی ہے تعالیٰ۔ جی جی نیاز اللہ نیازی صاحب، آج ایک خبر اخبارات کی زینت بنی ہے کہ شادی کی کم سے کم عمر جو ہے وہ 16 سال کے بجائے 18 سال کر دی جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ شادی کی عمر اگر 16 سے 18 سال کر دی جائے تو اس سے کوئی فرق پڑے گا طلاق کے تناسب پہ؟ اب میں نے پہلے کہا ہے نا کہ جو ارلی ایج کی شادی ہوتی ہے جی وہ خاص کر فیمیل کے لیے بھی بہت سارے مسائل کریٹ کرتی ہے۔ ابھی عمر اتنی چھوٹی ہوتی ہے تو وہاں اپنے گھر کو، پورے خاندان کو سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ جی تو جو ایج آف پیوبرٹی ہے، ویسے تو دیکھیں کہ اگر بندہ بالغ ہے تو شادی ہو سکتی ہے، جی لیکن 18 سال کی عمر میں جو ہے اور اس کے بعد وہ ایج تھوڑی سی میچور ہو جاتی ہے، جی ہاں تو اس شادی میں اس کو نبھانا اچھا ہو جاتا ہے۔
ادروائز بہت سارے مسائل ارلی ایج کے، میں نے پہلے کہا ہے کہ ارلی ایج کی شادیاں بھی مسائل پیدا کرتی ہیں. تو یہ 18 سال کی عمر کا اگر ہو تو اس سے مسائل کم ہوں گے. جی جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو شادی کے بعد طلاق کا رجحان ہے وہ زیادہ کس عمر کے لوگوں میں ہے؟ 20 سال، 30 سال، 40 سال یا اس سے اوپر کے لوگوں میں؟ ہمارے معاشرے میں کس عمر کے لوگوں میں طلاق کا تناسب زیادہ ہے؟ طلاق کا تناسب میں نے پہلے بتایا نا کہ جو ہم کہتے ہیں نا پاکستان میں کہ لو میرج ہے، جی جی، کورٹ میرجز ہیں، جی، جس میں اپنے خاندان کو انوالو کم کیا جاتا ہے اور کورٹ کے ذریعے میرجز کی جاتی ہیں، جہاں اپنے والدین کو ولی مقرر کرانے میں کمی ہوتی ہے، وہاں پہ زیادہ مسائل آتے ہیں. جی جی، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے ذکر کیا کہ بہت سارے مسائل موبائل کی وجہ سے بھی آتے ہیں، میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے اوپر سے ان کا اعتماد اٹھ جاتا ہے اور بسا اوقات شکوک اور شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. یہ مسائل تو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. ایک معاشرے کا بہترین فرد ہونے کی حیثیت سے ان مسائل سے نکلنے کے لیے آپ حل کیا دیں گے اس معاشرے کو؟ اس مسائل کے حل کے لیے کہ آپ جو میرا ویو ہے کہ آپ جتنا اس میں بچوں کو خاص کر جو ارلی ایج ہوتی ہے، جو بچے پڑھنے والا تھے، سکول گوئنگ ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں یا کالجز میں جاتے ہیں، ان کو کم سے کم موبائل پہ، کیونکہ یہ ایک ایسی لعنت ہے یہ جو فیس بک ہے اور جو سوشل میڈیا پہ، اور خاص کر مغرب نے جو خراب کیا ہے، تو یہ ایک ایسی عمر ہوتی ہے جس میں میچور آدمی جو ہے اس کا تو خراب ہونے کے چانس اتنے نہیں ہوتے، لیکن ارلی ایج میں اس کے چانس ہونے کے بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو میری تو یہ ہے کہ خاص کر جو بچے ہیں ان کو اس سے دور رکھا جائے پہلی ایج میں. اکثر والدین کرتے ہیں کہ جی بچوں کو موبائل لے کے دے دیتے ہیں اور ان کے اس موبائل کے اندر ہر چیز ہے سوشل میڈیا. تو وہ بچہ ہوتا ہے وہ رات کو بھی موبائل کے ساتھ، دن کو موبائل کے ساتھ، ہر چیز اویلیبل ہے. تو اس میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ یہ اس سے دور رکھا جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ ان مسائل کا حل اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ ایک تو موبائل ہے کہ موبائل بچوں سے دور رکھا جائے، اور اس کے علاوہ دیکھیں والدین کی کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ دوسری ذمہ داریاں یہ ہیں کہ بینگ مسلمان ہمیں بچوں کو دین کی تعلیم کے زیادہ قریب کرنا چاہیے. اور جو ہمارے مسائل ہیں دینی، جو فقہ کے مسائل ہیں، وہ بچوں کو زیادہ اویئرنس دینی چاہیے. اور بچوں کو جو اسلامی ارکان ہیں ان کے ساتھ توجہ کرنی چاہیے کہ جو بیسک اگر بچہ 20-22 سال کی عمر تک اپنے مذہب سے، اپنے دین سے اس کی اٹیچمنٹ ہوگی تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی میں پختگی نظر آئے گی. جو میں کمی محسوس کر رہا ہوں کہ بچوں کو نماز، روزہ اور دین سے وہ جو دوری ہے، اور خاص کر یہ جو مغرب نے دیا ہے کہ جی لوگوں کو اس طریقے سے مرادے کو پتہ ہی نہ چلے کہ لوگوں کو خراب کیا جائے، وہ دین اور اپنے مذہب سے دوری اور جو سوشل میڈیا پہ جس طرح کی چیزیں ہیں اسلامتوں سے اس کے ساتھ شامل کرنا، یہ زیادہ ہی اثر بنا. اور میرا مشورہ یہ ہے کہ بچوں کو ارلی ایج میں دینی تعلیم اور اس میں اتنا کیا جائے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کا معمول بن جائے، اس کی عادت بن جائے. جی بہت اچھے، بہت اچھے. محترم نیاز اللہ نیازی صاحب، اس حوالے سے قانون ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ اگر طلاق کے تناسب کو کم کیا جائے، اس کے رجحان کو ختم کیا جائے یا کم درجے پہ لایا جائے، تو کیا اس حوالے سے کسی قانون سازی کی ضرورت ہے یا قانون پہلے سے موجود ہے، عمل درآمد نہیں ہے؟ نہیں، قانون تو پہلے سے موجود ہے. ٹھیک ہے، قانون موجود ہے، قانون کے مطابق عمل درآمد جو ہے اس طرح نہیں ہو رہا. دیکھیں قانون میں ہم اسلام بھی یہ کہتا ہے، بیسک اسی پہ رکھا گیا ہے فیملی کو، کہ اپنے میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ہے حقوق ازواجیت کو پورا کرنا، اس کے نان نفقہ کا خیال رکھنا، اس کی اپنا جو اس کی ضروریات ہے زندگی اس کو پورا کرنا. تو اسلام بھی یہ سکھاتا ہے اور ہمارے قانون میں بھی یہی ہے. اور اس وجہ سے اگر آدمی حقوق اپنے جو ایک خاوند ہے اپنے حقوق پورے کرے گا اور جو بیوی ہے وہ اپنے حقوق پورے کرے گی، تو اس میں کوئی معاشرے میں کوئی رفٹ پیدا نہیں ہوگا فیملی کی یونٹ میں. بہت شکریہ محترم نیاز اللہ نیازی صاحب، آپ نے بہت قیمتی گفتگو کی اور قانون کے حوالے سے ہمیں بہت ساری معلومات فراہم کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. بہت شکریہ.
नाज़रीन मोहतरम, ये हमसे मुखातिब थे मोहतरम जनाब न्याज़ुल्लाह ख़ान न्याज़ी साहब। आप सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के मारूफ कानूनदान हैं और आप बार एसोसिएशन इस्लामाबाद के सदर भी रहे हैं। इन्होंने जो चंद एक चीज़ों की निशानदेही की है, मैं समझता हूँ कि शायद वो इंतहाई अहम और इंतहाई बुनियादी चीज़ें हैं, जिनमें एक चीज़ है कि कोर्ट मैरिज का बढ़ता हुआ रुझान। आज सोशल मीडिया का दौर है, एक लड़का और एक लड़की अपने बंद कमरे में बैठ के मीडिया के ज़रिए एक दूसरे के साथ रब्ता करते हैं, फेसबुक के ज़रिए या दीगर जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, व्हाट्सअप है या दीगर एप्लीकेशंस हैं, उनके ज़रिए आपस में रब्ता करते हैं। और ये रब्ता बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुंच जाता है कि लड़की अपने वालिदैन से और लड़का अपने वालिदैन से बागी होते हैं, और बागी होने के बाद वो अपना कानूनी तहफ़्फ़ुज़ लेने के लिए कोर्ट पहुंच जाते हैं और वहाँ जाकर चंद पैसे लगा कर किसी वकील को हायर करके उसके बाद वो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। लेकिन हमारा मुआशरा हमें बताता है कि कोर्ट मैरिज तकरीबन 70 से 80% कोर्ट मैरिज की शादियों का इंजाम तलाक तक पहुंचता है, और यही कोर्ट मैरिज हमारे मुआशरे में तलाक के रुझान को बढ़ाने का बुनियादी सबब बन रहे हैं, तलाक के तनासुब को बढ़ाने का बुनियादी सबब बन रहे हैं। और उमूमन इसका शिकार वो लड़के और लड़कियां हो रहे हैं जिनकी उमूमन उम्र 18 साल से 25 साल के दरमियान होती है। 18 साल से 25 साल की उम्र के ये नौजवान होते हैं जो अपने नफ़े नुकसान से वाकिफ़ नहीं होते और आर्जी ज़ाहिरी बातों में एक दूसरे के बातों में आ जाते हैं, और बातों में आने के बाद वो कोर्ट मैरिज या लव मैरिज कर लेते हैं, और उसका इंजाम इंतहाई ख़तरनाक शक्ल में हमारे सामने आता है। और बसा औक़ात नौबत सिर्फ तलाक तक नहीं पहुँचती, बल्कि दो ख़ानदानों की बाहमी दुश्मनी पैदा होती है, बाहमी लड़ाई झगड़े होते हैं, बाहमी क़त्ल व क़िताल होते हैं। इसलिए हमारी नौजवान बहनों को, हमारे नौजवान भाइयों को इस बात का फ़िक्र करना चाहिए, इस बात की फ़िक्र करनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए कि आप एक ऐसे मुआशरे के फ़र्द हैं जो एक इस्लामी मुआशरा है, और जिस मुआशरे में आपने इस्लाम के पैगाम को आम करना है, ना कि उस पैगाम को आम करना है जो नफ़रतें बढ़ाता है। आपके एक तस्कीन, आपकी जिनसी तस्कीन के लिए, आप अपनी जिनसी तस्कीन के लिए, ज़ाहिरी जिनसी तस्कीन के लिए अपने ख़ानदान का, अपने वालिदैन का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आप जानते हैं जब अखबार में ख़बर लगती है तो पहली ख़बर यही लगती है कि फ़लाँ लड़की अगवा हो गई है, फ़लाँ लड़का अगवा करके ले गया है, और उसके बाद वालिदैन जिन्होंने आपको बड़ी प्यार के साथ पाला था, बहुत मेहनत के साथ पाला था, और आपके बड़े अरमान उन्होंने अपने दिल में बसाए हुए थे, आप अपने वालिदैन के लिए बेइज्जती का सबब बनते हैं। आप अपने वालिदैन को जीते जी मार देते हैं। जब वालिदैन को यह ख़बर लगती है कि हमारा बच्चा किसी की बच्ची भगा कर ले गया है, या हमारी बच्ची किसी बच्चे के साथ भाग गई है, तो यकीन करें वो वालिदैन हर रोज़ मरते हैं। उनकी मौत एक दफ़ा नहीं आती, एक एक दिन में हज़ार हज़ार बार वो मरते हैं, फिर जीते हैं, फिर मरते हैं, फिर जीते हैं, और उनकी ज़िंदगी जो है वो एक बोझ बन जाती है उनके ऊपर। इसलिए मेरे वो नौजवान बहन भाई जो सोशल मीडिया में एक दूसरे के बहकावे में आके ये रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, एक माहिर कानूनदान ने आपको बता दिया कि ये रास्ता तबाही वाला रास्ता है, और इसका इंजाम तलाक के ऊपर जाकर मुंतज हो जाता है। पहले पहल ना लड़का ना लड़की ये सोचते हैं कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। मुस्तकबिल के लिए ये एक ताना तो हमेशा साथ रहेगा। इसलिए इस्लाम ने वली की शर्त लगाई है कि वली की मौजूदगी में निकाह होना चाहिए। उसको अरेंज मैरिज कहते हैं, और अरेंज मैरिज में अगर खुदा न खास्ता किसी जगह पे आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो गई, इख्तिलाफी मामला हो गया, तो आप अपने वालिदैन को, लड़की अपने वालिदैन को आगाह कर सकती है, वालिदैन मिल बैठ के मामले को सुलझा सकते हैं। मगर याद रखिए कि जब आपने अपनी शादी का फ़ैसला भी खुद करना है और अरेंज मैरिज भी नहीं करना, इस्लाम में इसकी कोई ममानियत नहीं है कि आदमी अपने लिए रिश्ते का इंतखाब करे। आदमी रिश्ते का इंतखाब खुद कर सकता है, मगर उसमें अपने वालिदैन को इन्वॉल्व करें, अपने वालिदैन को अपनी मर्ज़ी, अपने मंशा बताएं, और वालिदैन के ज़रिए उसे अरेंज मैरिज करें। कोर्ट मैरिज या लव मैरिज का नाम, बल्कि मैं कहूँगा कि कोर्ट मैरिज और लव मैरिज का धब्बा उसके ऊपर न लगने दें। अगर ये धब्बा लग गया तो ये धब्बा आपकी पूरी ज़िंदगी के ऊपर लग गया और हमेशा आपके साथ चलेगा। इसलिए इससे इज्तनाब की कोशिश करें, और अपने वालिदैन, आपके मौसम दुनिया में अपने वालिदैन से बेहतर आपका मौसम कोई भी नहीं हो सकता। नाज़रीन, हमारे माशरे में तलाक का रुझान ज़्यादातर
नौजवानों में है और 25 साल की उम्र से कम नौजवानों में। खुदा न खास्ता अगर औलाद होने से पहले तलाक हो जाती है तो मसाइल कम होते हैं, और अगर औलाद होने के बाद खुदा न खास्ता तलाक होती है तो मसाइल ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा आज जिस तरह मोहतरम नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब ने हमारी तवज्जो दिलाई कि मीडिया, सोशल मीडिया ने आज हमारे बसते घरानों को उजाड़ कर रख दिया है, तबाही के दहाने पर ले गए। इन सोशल मीडिया के लोगों ने एक दूसरे को किस तरह वरगलाया, इस पे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ फिर बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब, आप मज़हबी स्कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं और उसके बाद अपनी बात को जारी रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब, मैं खुश आमदीद कहूँगा आपको अपने प्रोग्राम में। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं माशरे में तलाक के बढ़ते हुए रुझान पे कि उसके असबाब क्या हैं, उसके अवामिल क्या हैं और उसके हल की तरफ हम किस तरह जा सकते हैं, पूरे माशरे को किस तरह सुधारा जा सकता है। तो आप क्या समझते हैं कि तलाक का जो बढ़ता हुआ रुझान है, इसके क्या असबाब हो सकते हैं? आपने बड़े अहम इसके ऊपर गुफ्तगू का मौजूद आपने चुना है जी। असल बात यह है, जो सबसे बुनियादी जो वजह है कि इस्लाम ने रिश्ते के चुनाव के लिए जो एक क्राइटेरिया रखा है जी, जो एक मयार रखा है हमारे यहाँ के चुनाव में, उसको नजरअंदाज कर दिया गया जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि आपस में जो रिश्ता है या निकाह है वो 4 वजूह की बुनियाद पे किया जाता है जी। या तो जमाल की वजह से, या कमाल की वजह से, या माल की वजह से। आपने फरमाया कि फर्ज या दीन की वजह से। ये 4 असबाब आपने बयान फरमाए जी। लेकिन अपनी उम्मत को जो आपने तालीम दी है वो तालीम ये दी कि फर्ज दीन। जी। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी शादी कामयाब रहे, ये रिश्ता इज़्दिवाज एक कामयाब नतीजों का हामिल रिश्ता बने जी, तो आपने फरमाया कि मेरी उम्मत तुम किसी चीज को भी बुनियाद न बनाना, न माल को, न कमाल को, न हसब नसब को, न जमाल को, ये सब आदमी चीजें हैं। अगर तुम बुनियाद बनाओ रिश्ते की तो सिर्फ और सिर्फ दीन को बनाना और दीन की बुनियाद पर रिश्ता करना जी। क्योंकि दीन की बुनियाद पर जो रिश्ते बनते हैं वो लाजवाल होते हैं और हमेशा कायम दायम रहते हैं और वो अच्छे नताइज के हामिल होते हैं। जी जी। जो अल्लाह के नबी ने निकाह की बुनियाद और निकाह का जो मयार है वो जो हमें दिया था, पहली बात तो यह है कि उस मयार को उम्मत ने यकसर नजरअंदाज कर दिया है। बेशक अब दीन तो किसी खाते में देखा ही नहीं जाता। ज्यादा से ज्यादा जो चीजें देखी जाती हैं वो ये देखी जाती हैं दोनों तरफ कि लड़का कितना अमीर है, कितना सेटल है, उसका बैंक बैलेंस है, जाती घर है, गाड़ी है कि नहीं जी। और लड़की वालों जिस वक्त लड़की की तरफ देखा जाता है तो लड़की के अंदर भी ये चीजें देखी जाती हैं कि लड़की अमीर घराने की होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए और ऐसी लड़की होनी चाहिए, ऐसे घराने से होनी चाहिए कि जो बहुत ज्यादा चेंज लेके हमारे घर में आए जी। अब चूंकि ये बुनियादें जिस वक्त बनेगी, जिस वक्त बुनियाद दुनिया बनेगी, जिस वक्त बुनियाद माल बनेगा, जिस वक्त बुनियाद ये चीजें बनेगी जो कि आर्जी और फानी चीजें हैं और जवाल पजीर होने वाली हैं, तो इन चीजों पे रखे जाने वाली बुनियाद जो है इन बुनियादों पे जो बनने वाली इमारत है वो हमेशा डोलती रहेगी। बेशक वो किसी शायर ने कहा था कि खिश्ते तूने हाथ बीमारे का सुरैया मीर व दीवारे का, अगर दीवार का पहला पत्थर ही टेढ़ा रखोगे तो दीवार आसमान तक भी बनाओ तो टेढ़ी ही बनेगी। जी, टेढ़ी बनेगी। तो जो रिश्तों का जो मयार है, जो निकाह का मयार है, जो अल्लाह के नबी का दिया हुआ मयार है, जो क्राइटेरिया है, सबसे बड़ा सबब तलाक के रेशो के बढ़ने का वो तो ये है कि यकसर पूरी उम्मत ने 100% इसको इग्नोर कर दिया है जी। इसको पसे पुश डाल दिया है, इसको नजरअंदाज कर दिया है जी। अब दीनी अवेयरनेस जो है वो चूंकि हमारे यहाँ है नहीं और दीनी जो एक मिजाज है वो हमारे यहाँ है नहीं है। अब मुसीबत हमारे यहाँ तो ये हो गई है कि अल्लाह के नबी ने तो फरमाया कि लड़का और लड़की दीन देख के उनका आपस में निकाह करो। जी। हमारे यहाँ इसका उल्ट हो गया है, अगर कोई लड़का दीनदार हो तो उसको रिश्ता नहीं मिलता, कोई लड़की शरी पर्दा करने वाली दीनदार नेक और पारसा हो उसको रिश्ता नहीं मिलता। हमारे पास इस तरह के 20 केसेस हैं कि लड़का बशरा है और माशाल्लाह पूरा सुन्नत के मुताबिक वो अपनी जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन उसको कोई रिश्ता इसलिए नहीं दे रहा कि चूंकि इसने दाढ़ी रखी हुई है, इसने पगड़ी रखी हुई है,
اور یہ شریعت کے مطابق چل رہا ہے جی، اس کے ساتھ چلنا تو بہت ہی مشکل کام ہے جی اور بیسیوں سینکڑوں بچیاں ہمارے پاس ایسی ہیں جو شرعی پردہ کر رہی ہیں اور جی ان بیچاریوں کا رشتہ صرف اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ وہ شرعی پردہ کر رہی ہیں۔ جی اب جس وقت اس طرح اللہ کے احکامات کے ساتھ کھلم کھلا کھلواڑ ہوگا جی اور کھلم کھلا ان سے روگردانی ہوگی اور کھلم کھلا ان کو چیلنج کیا جائے گا جی اور اس پہ ہٹ کے اپنے بنائے ہوئے معیارات اور کرائٹیریا کی بیس پہ جو رشتے ہوں گے تو جی ان کا انجام پھر وہی ہوگا جو اس وقت ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں بالکل تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ طلاق کا سب سے بڑا سبب جو بڑھتی ہوئی ریشو ہے جی ہاں اس کی سب سے بڑی وجہ نکاح کی وہ بیس جو اللہ کے نبی نے ہمیں دی تھی اس بیس کا چھوڑ دینا ہے۔ بے شک جب تک بالکل امت اس بیس پہ واپس نہیں آئے گی اس وقت تک یہ چیزیں بڑھتی رہیں گی، ان میں کمی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ مفتی صاحب آپ ایک معروف دارالافتاء میں بیٹھے ہوئے ہیں اور روزانہ شاید آپ کے پاس درجنوں مسائل آتے ہوں گے اور ان میں بہت سارے مسائل طلاق سے متعلقہ ہوں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مسائل اس وقت معاشرے میں طلاق کے آ رہے ہیں ان کی ریشو کیا ہے، تناسب کیا ہے اور ان کی کیا وجوہات آپ کے سامنے آتی ہے؟ ایک وجہ تو آپ نے بہت بڑی وجہ بتا دی کہ رشتہ کرتے وقت خیال نہیں رکھا جاتا، جو شریعت نے ہمیں تعلیمات دی ہیں ان کا خیال نہیں رکھا جاتا، اس کے علاوہ اور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ جو دوسری ایک بڑی وجہ ہے اور اس کا لنک بھی وہ وجہ بھی کیونکہ اسی وجہ سے لنک کرتی ہے کیونکہ یہ بیس ہے، بنیاد ہے جی اور باقی سب اس کی روٹس ہیں۔ دوسری جو ایک بڑی وجہ ہے ہمارے ہاں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ میں نے عرض کیا کہ چونکہ دین کے بارے میں لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے، جی عموماً جو ہمارے ہاں ایک دوسری بڑی وجہ سامنے آ رہی ہے وہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر نئی آنے والی بہو کے اوپر جو ایسی ذمہ داریاں ڈالنا ہے جو شریعت نے اس کے ذمہ نہیں رکھی۔ جی ہاں مثال کے طور پہ آپ نے ساس سسر کی لازمت خدمت کرنی ہے، اچھا چلیں یہ تو کسی حد تک اخلاقی فریضہ بھی بنتا ہے کہ بہو کو کرنی چاہیے، جی شریعت نے گو کے ذمہ نہیں رکھی، یہ تو لڑکے کی ذمہ داری ہے، بیٹے کی ذمہ داری ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، جی اخلاقاً بہو کو بھی خدمت کرنی چاہیے، ان کو اپنا ماں باپ سمجھ دی، لیکن ایک ظلم سے آگے بڑھ کر یہ کیا جاتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں دیور بھی ساتھ ہے، جیٹھ بھی ساتھ ہے اور نندے بھی ساتھ ہیں، جی اور ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم میں جب بہو آتی ہے تو سسرال والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہو بعد میں ہے، نوکرانی پہلے ہے، جی وہ دیور کی بھی خدمت کرے گی، وہ جیٹھ کی بھی خدمت کرے گی، وہ نندوں کی بھی خدمت کرے گی۔ جی جی اچھا اب میں نے عرض کیا کہ دینی مزاج ہے نہیں ہے، اگر دینی مزاج ہو بھی تو آج اس وقت ہمتیں وہ نہیں ہیں جو پہلے عورتوں کے اندر ہوتی تھیں۔ جی ہاں تو ایک بڑی وجہ ہمارے سامنے جو طلاق کی آ رہی ہے، یہ لڑکے اور لڑکی کے درمیان کلیش کی آ رہی ہے، وہ یہ آ جی رہی ہے کہ جی یہ لڑکی میرے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی، جی یہ لڑکی میرے بھائی کی خدمت نہیں کرتی، یہ لڑکی میری بہنوں کی خدمت نہیں کرتی، حالانکہ یہ کوئی ایسا سبب نہیں ہے جس وجہ سے اس کو طلاق دی جا سکے۔ بے شک ایسے ہی یعنی طلاق کی جو وجہ شریعت نے رکھی ہے کہ ایک ایسا حلال کام کہ جس حلال کام کو اللہ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا، ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، جی سب سے زیادہ ناپسندیدہ حلال میں سے اللہ کے ہاں جو ناپسندیدہ امر ہے وہ طلاق کا امر ہے، جی ہاں وہ صرف ایک صورت میں شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر عورت فحشہ ہو اور اپنے فحش کردار سے باز نہ آئے تو پھر شریعت کہتی ہے کہ اب تم اس کو آزاد کر دو، اس کو طلاق دے دو۔ جی اس سے نیچے کی جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو شریعت کہتی ہے یا اس کی جو جی کمزوریاں ہیں شریعت کہتی ہے ان کو برداشت کرو، جی جی ان کو اگنور کرو اور جی جی کمپرومائز کر کے چلنے کی کوشش کرو، کیونکہ اسلام خاندانوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے، توڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جی بالکل تو ایسے ہی ایک دوسرا جو سبب ہمارے سامنے آتا ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو غیر ضروری ذمہ داریاں ہیں جی ان کا ذمہ دار عورت کو بنانا، اور اگر وہ اس میں کوئی کوتاہی کرے یا اس میں کمزوری دکھائے یا انکار کرے جی جی پھر پوری فیملی کی طرف سے پریشر ہوتا ہے جی کہ اس عورت کو ہمارے گھر میں نہیں رہنا چاہیے، اور اس کو اللہ معاف فرمائے سب فورس کرتے ہیں کہ اس کو طلاق دے دی جائے۔ جی جی ایسے ایک دوسری بڑی وجہ ہمارے سامنے یہ بھی آ رہی ہے، اور اس بات کی بھی اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ اگر لڑکی، پہلی بات تو یہ ہے لڑکی کی بھی تربیت ہونی چاہیے کہ لڑکی جو ہے وہ اپنے جس وقت سسرال میں آئے تو سسرال والوں کو اپنے والدین سمجھے، ساس کو اپنی ماں سمجھے، سسر کو اپنا باپ سمجھے جی اور ان کی خدمت کرے، لیکن اگر کسی وقت وہ نہیں کر سکتی یا نہیں کرنا چاہتی تو اس کو اس وجہ سے طلاق دینا کسی طور پر بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ جی اور ایک اور وجہ جو ہمارے سامنے یعنی آ رہی ہے وہ یہ بھی آ رہی ہے کہ
چونکہ ظاہر ہے کہ جس وقت لڑکی نئی نئی کسی بھی نئے ایک معاشرے کے اندر یا نئی سوسائٹی کے اندر یا نئے ایک سماج کے اندر جاتی ہے تو اس کو ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. جی ہاں. اس ایڈجسٹمنٹ میں بعض اوقات سسرال والے کمپرومائز نہیں کرتے. جی ہاں. اور اس کمپرومائز نہ کرنے کی وجہ سے ابتدا ہی سے میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں شروع ہو جاتی ہیں. جی. اس میں تربیت کے فقدان کی وجہ سے اگر کوئی کسی قسم کا اگر خدا نخواستہ لڑکی کے ساتھ اگر کوئی غلط رویہ ہے سسرال والوں کا جی. یا خامد کی طرف سے کوئی ایسی بات آ گئی تو لڑکیاں فوراً جا کے اپنے گھر میں شکایت لگاتی ہیں. جی. اور آگے مصیبت یہ ہے کہ وہاں بھی دینی تربیت نہیں ہے تو اس کی چونکہ عموماً اس کی شکایت اپنی ماں کے سامنے ہوتی ہے. اگر ماں کا دینی مزاج نہیں ہے یا وہ سمجھدار یا سگر نہیں ہے جی. تو وہ بجائے اس کو سیدھے راستے پہ لگانے کے اس کو مقابلے پہ آمادہ کرتی ہے. بے شک ایسا ہی ہے. یہ تو تک جا. اب جس وقت مقابلے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو وہاں ٹکراؤ کی ایک شکل نکلتی ہے اور اس ٹکراؤ میں ظاہر بات ہے کہ عورت ایک صنف نازک ہے تو کمزور ہے وہ کہاں اس طرح کے ٹکراؤ میں مقابلہ کر سکتی ہے. تو نزلہ اس ٹکراؤ کا سارا پھر عورت کے اوپر گرتا ہے. وہ طلاق کی شکل میں پھر وہ سارے کا سارا باہر آتا ہے. مجھ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ طلاق کا جو رجحان ہے کس عمر کے لوگوں میں زیادہ پایا جا رہا ہے؟ زیادہ جو ہے یہ چونکہ جو نوجوان جو شادی شدہ جوڑے ہیں جی ایک میں طلاق کا رجحان زیادہ سامنے آ رہا ہے. جی. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جو نوجوان میں نے عرض کیا کہ اس کی جو سب سے بڑی وجوہات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی اس میں سے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے جی. ایک تو دماغی طور پہ بذات خود وہ اتنے چور ہوتی نہیں ہے کہ اپنے فیصلے وہ خود کر سکیں جی. اور بدقسمتی سے دین سے دوری کی وجہ سے دونوں کے والدین وہ اجتماعی مفادات کو نظر انداز کرتے ہیں اور پرسنل جو بینیفٹس ہوتے ہیں مفادات ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھ کے فیصلے کرتے ہیں. جی ہاں. اب پرسنل مفاد سے اگر بہو ٹکراتی ہے تو اس کو نکالنے کی فکر شروع ہو جاتی ہے کہ کسی طریقے سے اس گھر سے دیش نکالا دیا جائے جی. اور پھر اس میں بیٹے کے کان بھرے جاتے ہیں. اور اگر بیٹی کے ساتھ کوئی جاتی ہو گئی اور وہ اپنے جا کے میکے میں شکایت لگاتی ہے تو ماں اس کے کان بھرنا شروع کر دیتی ہے. جی جی. یوں ایک مقابلے کی کیفیت اور بدگمانی اور غلط فہمیاں پیدا ہوتے ہوتے یہ چیز پر جا کے طلاق کے اوپر منتج ہوتی ہے. جی. تو اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ دین سے دوری ہے اور دین سے بے خبری ہے اور دین سے ناواقفیت ہے. یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ تربیت کا فقدان ہے. اس کے لیے مستقل تربیت کی ضرورت ہے. باقاعدہ بچیوں کی بھی تربیت کی ضرورت ہے, بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے, ان کو دینی ماحول پہ لانے کی ضرورت ہے اور دینی ماحول کے اندر رکھ کے ان کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے. یہ تربیت کا فقدان ہے. اگر تربیت صحیح طریقے سے ہو جائے تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ مسائل آہستہ آہستہ ختم ہوتے جائیں گے. بہت شکریہ مفتی صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑی بہترین رہنمائی کی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. سامعین محترم, مفتی صاحب نے چند بنیادی چیزوں کا تذکرہ کیا جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا سہارا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک عورت سے جب نکاح کیا جاتا ہے تو 4 وجوہات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. اس کے مال کی وجہ سے, اس کے حسب نسب کی وجہ سے, اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم نکاح کرنا چاہو تو دین کو فوقیت دینا. دین ہو, باقی چیزیں اگر کم بھی ہوں تب بھی تم دین کو فوقیت دینا. اور جس نے بھی دین کو فوقیت دے کر شادی کی ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شادی کو پروان بھی چڑھایا, اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کے شامل حال رہی. طلاق کے بڑھتے ہوئے رجحان میں عدم تربیت آج ایک بنیادی مسئلہ ہے. جب ایک بچہ یا ایک بچی جوان ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین پرانے زمانے کے لوگ ہیں, ہمیں ان کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے, ہم پڑھے لکھے ہیں, ہم معاشرے کے بہترین لوگ ہیں, ہم جدید دور کے نئے تقاضوں کو سمجھنے والے لوگ ہیں, ہمارے والدین نے انگلش نہیں پڑھی, ہمارے والدین کو کمپیوٹر نہیں آتا, ہمارے والدین گلوبلائزیشن کے اس دور کی پیداوار نہیں بلکہ پرانے پتھر کے دور کی پیداوار ہیں, اس لیے وہ ان چیزوں سے واقف نہیں. والدین کبھی بھی کسی انسان کے لیے کم نہیں ہو سکتے, ان کا درجہ کم نہیں ہو سکتا, ان کی تربیت سے کوئی انسان مستغنی نہیں ہو سکتا. اور جو انسان خود کو اپنے والدین کی تربیت سے مستغنی سمجھتا ہے یقیناً اس نے ہلاکت کا راستہ اختیار کیا. طلاق کے بڑھتے ہوئے رجحان میں
ایک چیز ہماری خود اعتمادی بھی ہے، اور پھر یہ خود اعتمادی جا کر انسان کو ہلاکت کے گڑھے میں پھینکتی ہے۔ پورے معاشرے کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اس حوالے سے معاشرے کو اویئرنس دی جائے، معاشرے کو شعور دیا جائے، معاشرے کو آگاہ کیا جائے کہ کچھ ذمہ داریاں والدین کی ہیں، کچھ ذمہ داریاں اولاد کی ہیں، کچھ ذمہ داریاں خود میاں بیوی کی ہیں، اور کچھ ذمہ داریاں معاشرے کی بھی ہیں۔ جیسے بہت خوبصورت بات کی ہمارے پہلے مہمان محترم جناب شاہ اجمل فاروق ندوی صاحب نے، کہ انڈیا میں مقامی سطح پر، محلوں کی سطح پر ایسی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں جو کمیٹیاں محلوں میں جا کے لوگوں کے اندر دینی حوالے سے معلومات بھی دیتی ہیں، اور شادی بیاہ کے موقع پہ لوگوں کو بہتر انداز میں گائیڈ بھی کرتے ہیں۔ نکاح کا موقع ہو یا کوئی بھی ایسا اجتماع جس میں بات کرنے کا موقع مل جائے، تو وہاں پر لوگوں کو سمجھایا جائے کہ معاشرہ بنانا بگاڑنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ معاشرے کو بہترین افراد بھی آپ ہی تیار کر کے دے سکتے ہیں، اور عموماً جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے معاشرے کو کچھ دینا ہے، معاشرے کو سدھارنا ہے، معاشرے سے طلاق کے تناسب کو کم کرنا ہے، برائیوں کو کم کرنا ہے، تو اس وقت اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام فلاں کے کرنے کا اور فلاں کے کرنے کا، میرے کرنے کا نہیں۔ سب سے پہلے انسان اپنی بات کا مخاطب خود ہوتا ہے، سب سے پہلے بات پہ عمل خود کرنا ہے، اور اس کے بعد کسی دوسرے کو کہنا ہے۔ پہلا مخاطب اپنے آپ کو سمجھیں، معاشرہ اکائیوں سے بنتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ موجود ہیں محترم جناب مولانا عبدالرؤف محمدی صاحب، ان کو کال پہ لیں گے اور اپنی بات ان کے بعد یہیں سے جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا عبدالرؤف محمدی صاحب، میں خوش آمدید کہوں گا آپ کو اپنے پروگرام میں۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں معاشرے میں بڑھتے ہوئے طلاق کے رجحان پہ، بڑھتے ہوئے تناسب پہ، اس کے اسباب، اس کے عوامل کیا ہیں، اور اس کے حل کی طرف ہم جانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو طلاق کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اس کی کیا بنیادی وجوہات ہیں؟ جی بہت شکریہ، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا اہم موضوع سے گفتگو کرنے کا۔ جزاک اللہ۔ یقیناً ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے جی، اور طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کتاب الطلاق میں، جی، ابغض المباح الی اللہ الطلاق، اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ چیز جو حلال چیزوں میں سے ہے وہ طلاق ہے۔ جی، اور اسی طرح مستدرک علی الصحیحین میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت نے بغیر کسی ضرورت شدیدہ کے طلاق کا مطالبہ کیا، جی، یعنی خلع لینے کی کوشش کی، تو آپ نے فرمایا کہ اس پر جنت کی خوشبو تک حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور طلاق کے ذریعے دو خاندانوں میں تفریق، مرد اور عورت کے درمیان جدائی، یہ شیطان کا محبوب ترین مشغلہ ہے۔ جی، مشکات شریف میں باب الوسوسہ میں ایک روایت ہے کہ جس میں شیطان کی اس مجلس کا تذکرہ کیا گیا کہ جو روزانہ مجلس بقا کرتا ہے جی، اور اپنے چیلوں سے اور اپنے جو ہرکارے ہیں ان سے روزانہ کی کارگزاری سنتا ہے، جی، تو اس میں ایک شیطان کا چیلا جب آ کے اسے بتاتا ہے کہ میں نے آج دو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروایا اور نوبت طلاق تک پہنچ گئی اور ان دونوں کے درمیان تفریق اور جدائی ہو گئی، جی، تو وہ شیطان اٹھ کر اس کو گلے لگا لیتا ہے اور خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ جی، تو ان روایات میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دراصل طلاق کا تک معاملہ پہنچنا اور میاں بیوی کے درمیان جھگڑا یہ شیطان کا عمل ہے اور شیطان کا محبوب ترین مشغلہ ہے۔ جی، اب دوسری جو بات ہے کہ اسباب کیا ہے، طلاق کیوں بڑھ رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے پہلا سبب تربیت کی کمی ہے۔ بے شک، کہ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاشرے کے اندر اسپیشلائزیشن کا دور ہے، ہم کسی کو بزنس میں بھیجنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اس کو MBA کرواتے ہیں، M.Com کرواتے ہیں، ڈاکٹریٹ کے لیے ڈاکٹر بنانا ہے تو میڈیکل کی تعلیم دیتے ہیں۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں بھیجنا ہو تو ہم اس سے پہلے اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کو
پڑھاتے ہیں، جو انٹرنشپ کرتا ہے، اس کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر پہنچے. جی بے شک. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ زندگی کا اتنا بڑا مرحلہ کہ جو میاں بیوی نے ساری زندگی گزارنی ہوتی ہے، جی کیا ہمارے ہاں شادی سے قبل کوئی ایسا تربیتی کورس کروایا جاتا ہے کہ جس میں ان کو زندگی کے نشیب و فراز سے آگاہ کیا جائے، یا ان کو خاندانی رشتوں کی نزاکتوں سے اور باریکیوں سے آگاہ کیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کہیں پر کوئی ترتیب نہیں ہے. تو پہلا سبب حافظ صاحب تربیت کی کمی ہے. جی ہاں بے شک. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ آداب گفتگو سے ناواقفی ہے. ہمارے ہاں معاشرے کے نوجوان جب ان کی شادی کروا دی جاتی ہے تو ان کو گفتگو کا آداب نہیں ہوتا. اکثر جھگڑے وہ ہماری تلخ نوائی کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت ساری مسائل اور مشکلات جنم لیتے ہیں. جی جی. اسی طرح ہمارے خاندانی رویے اور بے جا مداخلت، میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہوگا اور تیسرا آدمی آ کر اس میں انٹرفیئر کرے گا، ان معاملات میں مداخلت کرے گا، اور پھر خاندانی طور پر رویے ایسے ہوتے ہیں کہ جو میاں بیوی کو آپس میں دور کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. جی جی. اسی طرح ایک اہم عنصر اس کا حافظ صاحب جو سبب ہے اس وقت طلاق کی شرح کے بڑھنے کا، وہ دین سے دوری ہے. کہ دین کے بارے میں علم نہیں ہے ہمیں. حالانکہ دین نے نکاح کو ایک مقدس رشتہ قرار دیا، میاں بیوی کے حقوق متعین کر دیے. اب ہمارے ہاں میاں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میری کیا ذمہ داری ہے، بیوی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے کیا حقوق ہیں، اور پھر ہم اپنے حقوق تو لینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دوسروں کو حقوق دینے کے اوپر راضی نہیں ہوتے. اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم نے دوسروں کو حقوق دینے ہیں تو ہمارے خود بخود حقوق ہمیں مل جائیں گے. تو یہ دین سے دوری اس کا بہت بڑا سبب ہے. مولانا یہ بتائیے گا کہ مولانا آج کے دور میں چونکہ رابطے بہت زیادہ آسان ہو گئے ہیں، غیر محرم لڑکے اور لڑکیاں سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ بڑا آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں، اور پھر آپس کی سیٹنگ کے ساتھ وہ کورٹ میرج کر لیتے ہیں، لو میرج کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک ہمارے ساتھ ابھی وکیل تھے محترم نیاز اللہ نیازی صاحب، وہ بتا رہے تھے کہ طلاق کے جو تناسب ہے اس میں سب سے زیادہ کورٹ میرج کرنے والے بعد میں ان کی شادی جو ہے وہ طلاق پہ منتج ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ بھی ایک سبب ہے؟ جی بالکل، میں اسی نقطے کی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت جو ہمارے یہاں سوشل میڈیا ہے یا اس طرح کی جو آزادی ہم نے دے دی ہے، اس کی وجہ سے طلاق بہت زیادہ طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے. بلکہ آپ حیران ہوں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک تحقیق کے مطابق گزشتہ 2 سالوں میں جتنی طلاقیں ہوئی ہیں ان میں 1/2 طلاق جو ہے وہ فیس بک کی وجہ سے ہوئی. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیے کہ جو بچی اور بچہ اپنے خاندان سے بغاوت کر کے، اپنے والدین کو ناراض کر کے، وہ کمزوری میں ناسمجھی میں اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیتا ہے، تو وہ کل کہاں جا کر اس میں کامیابی کے امکانات ہوں گے. جی جی. اور اسی طرح ہمارے ہاں جو طلاق کے حوالے سے ملکی قوانین ہیں اور شریعت کی جو قوانین ہیں ان سے بھی ناواقفیت ہے. آپ دیکھیے کہ شریعت میں تو باقاعدہ طریقہ پیدا کیا گیا ہے کہ آپ کسی طور پر طلاق دیں. ایسا نہیں ہے کہ غصے میں آ کر، جذبات میں آ کر، جب آپ کے جی میں آیا تو آپ نے اپنے منہ سے 3 الفاظ نکال دیے اور یہ طلاق ہو گئی. یہ نہیں، بلکہ شریعت نے اس کا ایک طریقہ کار رکھا ہے. اس عمر کے اندر آپ نے طلاق دینی ہے، ان شرائط کے ساتھ، ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے ساتھ آپ نے طلاق دینی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ملکی قانون ہے 1961 کا جو مسلم فیملی لا سیکشن 7 کے مطابق اگر کوئی شخص طلاق دینا چاہتا ہے تو اسے تحریری نوٹس دینا پڑے گا یونین کونسل کے چیئرمین کو، اور یونین کونسل کا چیئرمین 30 دن کے اندر اندر ثالثی کونسل بنا کر فریقین کو صلح اور مفاہمت کا موقع دے گا. لیکن ہمارے ہاں تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. فوراً غصے میں آ کر نوجوان ہے، کچے ذہن کا ہے، اور وہ 3 حروف اپنی زبان پہ لے آتا ہے اور اس کو وہ کھلونا سمجھتا ہے. یہ طرز عمل بڑا افسوسناک ہے. اس پہ ہمیں اپنے نوجوانوں کی، اپنے معاشرے کی تربیت کرنی ہوگی، اور بطور خاص اس موقع پر جو معلمین ہیں، جو ٹیچرز ہیں، جو علماء ہیں، یا جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جی جی. مولانا آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ شادی سے پہلے
کسی قسم کے تربیتی کورسز وغیرہ ہونے چاہیے، اس کی عملی شکل کیا ممکن ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے ہمیں سب سے پہلے تو شعور اور آگاہی مہم چلانی ہوگی کہ ہمارے ہاں جو بچے اور ان کے والدین کے درمیان بہت بڑا گیپ ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں والدین اپنے بچوں کے ساتھ شادی کے موضوع پہ، ازدواجی تعلقات کے موضوع پہ اور زندگی کی باریکیوں کے موضوع پہ کبھی گفتگو نہیں کرتے. جی بالکل. شاذ و نادر کہیں کوئی گفتگو کرتا ہو تو کرتا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بڑے ذمہ دار والدین ہیں. والدین کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے شادی سے پہلے اپنے بچوں کو باقاعدہ تربیتی کورسز کروانے چاہیے، اور علماء اور جو مساجد کے ائمہ اور خطباء ہیں وہ ایسے کورسز مرتب کریں جو نوجوانوں کو، جس طرح ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ شادی سے پہلے سنتے ہیں نکاح کے موقع پر، جی تو 6 کلمے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایسا مختصر تربیتی کورس بھی ہم بچے کے لیے ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے بہت اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں. بہت شکریہ مولانا عبدالرؤف محمدی صاحب، آپ نے انتہائی قیمتی گفتگو کی ہے. اللہ کرے ہمارا معاشرہ اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس معاملے کی حساسیت کو سمجھنے کی کوشش کرے. ناظرین محترم، یہ ہمارے ساتھ مولانا عبدالرؤف محمدی صاحب تھے. مختلف ٹی وی چینلز پہ مذہبی عنوان پہ پروگرام بھی کرتے ہیں. بہت ساری وجوہات میں 2-3 وجوہات انہوں نے جو بتائی، اس حوالے سے بڑی فکر مندی کی ضرورت ہے. ایک تو آج ہم عمومی طور پہ بات کر رہے ہیں کہ طلاق کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، طلاق کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اور خلا کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا. جبکہ طلاق کے اگر تناسب کو دیکھا جائے تو میرا خیال ہے اس میں شاید 50% نہیں تو کم از کم 25% ضرور ہوگا کہ عورتیں خود طلاق لے رہی ہیں، جس کو شریعت کی زبان میں خلا کہا جاتا ہے. عورتیں عدالت چلی جاتی ہیں اور اپنے خاوند کے خلاف کیس کرنے کے بعد وہ خلا لے لیتی ہیں. اگرچہ خلا عورت کا حق ہے، عورت لے سکتی ہے خلا، مگر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یا کسی دوسرے کے ورغلانے پہ عورت کورٹ کا رخ اختیار کر لیتی ہے اور اپنی اور ایک انسان کی زندگی تباہ کر دیتی ہے. اس میں بسا اوقات عورت کا قصور بھی ہوتا ہے، بسا اوقات مرد کا بھی قصور ہوتا ہے. لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں ہر چیز کا حل موجود ہے اور مکمل طور پہ حل موجود ہے. اس لیے جو ہماری بہنیں خلا کے لیے کورٹ سے رجوع کرتی ہیں وہ ابتدائی کوشش یہ کر لیا کریں کہ اس معاملے کو بہتر انداز میں نمٹانے کی کوشش کر لیا کریں، بہتر انداز میں اس معاملے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر لیا کریں. معاشرہ آپ کا ہے، معاشرہ آپ نے بنانا ہے. اس لیے دوسرا ایک بڑی خوبصورت بات مولانا عبدالرؤف محمدی صاحب کی تھی، جس کو اگر ہمارے معاشرے سے تعلق رکھنے والے ہمارے علماء کرام، ہمارے ٹیچر حضرات، معاشرے کے دیگر ذمہ دار حضرات اس پہ توجہ دیں. بہت سارے علاقوں میں مختلف عنوانات پہ بہت ساری کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں، سوسائٹیز بنی ہوتی ہیں، اصلاح معاشرہ سوسائٹیز بھی بہت سارے علاقوں میں بنی ہیں. اگر اپنی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری وہ یہ بھی لے لیں کہ شادی بیاہ سے متعلقہ جتنے معاملات ہیں ان معاملات سے متعلق لوگوں کو آگاہی دینی ہے، لوگوں میں اویئرنس پیدا کرنی ہے، لوگوں میں شعور پیدا کرنا ہے اس حوالے سے. اور جب کبھی شادی ہو رہی ہوتی ہے اس سے پہلے دلہا اور دلہن کو اگر سمجھا بجھا دیا جائے، والدین سمجھائیں، علماء حضرات سمجھائیں، معاشرے کے ذمہ دار حضرات سمجھائیں، تو یقیناً اس تناسب کو بہت کم کر دیا جاتا ہے. ایک بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی کہ ہمارے کچھ رویے ہیں جو بہت سارے تباہی بربادی کا سبب بنتے ہیں. ان میں ہمارا انداز گفتگو مین کردار ادا کر رہا ہے. جب آپ نے شادی کی تو بیوی آپ کی غلام نہیں ہے، وہ آپ ہی جیسا انسان ہے. اس کی ضروریات کا خیال رکھنا اور اس کے ساتھ اخلاق اور آداب کے ساتھ پیش آنا یہ آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی عادت اس کی بری لگے تو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر ان کی کوئی بات تمہیں بری لگے تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بری بات میں بھی اچھائی ہو. تو ہم اپنے رویوں پہ غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.